السلام علیکم دوستو سربیا کے دارالحکومت بلغراد کے باہر مئی 1914 میں ایک بوسنوی طالب علم اپنی پستول لے کر نشانہ لگانے آیا۔ پرنس 19 سال کا تھا اور اس کے انسٹرکٹر کے مطابق وہ ایک اچھا نشانہ باز نہیں تھا۔ باقی طالب علم اس سے زیادہ پر اعتماد تھے اور جب پرنس پہ نشانہ خطا کرتا تو اس پر ہنستے تھے اور یہ منظر اسے رلا دیتا۔ جنگل میں اس نے درختوں پر نشانہ لگانا شروع کیا۔ اس کا مقصد اس سے بہت بڑا تھا۔ وہ موجودہ نظام کو دہشت گردی کے ذریعے اکھاڑنا چاہتا تھا۔ 1914 میں پرنس کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کی شروعات جیسے حادثاتی تھی ویسے ہی اس کا اختتام بھی عجیب تھا، لیکن اس دوران یہ تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانوی، فرانسیسی اور اطالوی فوجیوں کے مرنے کی تعداد دوسری جنگ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ پہلی خالصتاً عالمی جنگ تھی جو نہ صرف فرانس اور فلینڈرز کے میدانوں میں لڑی گئی بلکہ یہ پہاڑوں، صحراؤں، سمندر اور فضا میں لڑی جانے والی پہلی لڑائی تھی۔ پہلی جنگ عظیم نے نہ صرف دنیا کا نقشہ تبدیل کیا بلکہ اس کے نتیجے میں روس میں انقلاب برپا ہوا۔ امریکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرا اور اسی کے ناکام امن معاہدے کے نتیجے میں دنیا کو دوسری جنگ عظیم دیکھنا پڑی جو اس سے 20 سال بعد شروع ہوئی، اور اس کے بعد سرد جنگ بھی اسی کا خمیازہ تھا۔ دوستو، اس سب کی شروعات آج سے 100 سال پہلے بلکان سے ہوئی جو اس زمانہ میں 3 عالمی قوتوں کے سنگم پر واقع تھا: آسٹرو ہنگرین، رشین اور عثمانی سلطنت۔ کئی 100 سال تک عثمانی ترکوں کو برتری حاصل تھی اور سربیا، بوسنیا اور البانیہ ان کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے بلغراد میں تقریباً 80 مساجد تعمیر کیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک صرف ایک بچی تھی۔ سربوں نے ترکوں سے جنگ کر کے اپنی سلاو سلطنت تو بنا لی تھی، لیکن سربیا کے بارڈر پر ان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ آسٹرو ہنگرین کی شکل میں موجود تھا جو ترکوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ پرنس سربیا کے ایک پہاڑی علاقہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا گھر بلکان کی جنگوں میں تباہ ہو گیا تھا اور ایک پتھر پر 1909 میں اس کے دستخط وہ واحد نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ یہاں زندگی جیا تھا۔ اسی کے 1 سال بعد بوسنیا کا کنٹرول آسٹرو ہنگریز کے پاس چلا گیا اور یہی وہ دشمن تھا جسے پرنس تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خاص نشانہ ولیعہد فرانس فرڈینینڈ تھا جو کہ شاہی خاندان ہیبسبرگز کا چشم و چراغ تھا۔ یہ وسیع اور عریض سلطنت ایک بادشاہت کم اور ہیبسبرگز کی ذاتی ملکیت زیادہ لگتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ فرڈینینڈ کا چچا فرانس جوزف تھا جو بیک وقت آسٹریا کا شاہ اور ہنگری کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ 1914 میں اس کو اقتدار میں آئے 66 برس ہو گئے تھے اور اس نے اس دور میں تبدیلی کے تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ ہمیشہ یونیفارم میں نظر آنے والے اس شاہ نے سیاسی ریفارم سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ اس سلطنت کا یورپ کے تحفظ میں بڑا ہاتھ تھا۔ اس کا صدر مقام ویانا شہر ایک عظیم بین الاقوامی شہر تھا جس نے فرائڈ، مالر، کافکا اور سٹراس جیسی شخصیات پیدا کیں۔ اس میں تقریباً 10 شہریتوں کے لوگ تھے جس میں آسٹریا، ہنگری، پولش، چیک سلواک، رومانین، اطالوی، کراویٹ اور بوسنوی شامل تھے۔ 1905 میں ویانا میں قوم پرست جلوس ہوئے اور 1912 میں بڈاپیسٹ میں ہنگامے شروع ہو گئے اور 1914 میں تقریباً تمام ملک میں نسلی فسادات شروع ہو چکے تھے۔ مقامی اسمبلیاں ختم کر کے فوج بلا لی گئی تھی۔ آسٹریا ہنگری کے داخلی معاملات نے اس کے دشمن سربیا کے لیے موقع فراہم کیا۔ سربیا اس سلطنت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ اس نے بوسنیا اور کروشیا میں نسلی فسادات کو ہوا دی اور اس میں اسے سلاو رشیا کی پشت پناہی حاصل تھی۔ وہ تمام سلاویوں کو یکجا کر کے یوگوسلاویا بنانا چاہتے تھے۔ ڈراگوتین دمیتریجیوک سربین فوج میں ایک افسر تھا جو کہ آسٹریا سے ہر قسم کی دوستی کا مخالف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بادشاہوں کا قتل ہی تبدیلی کا موجب ہو سکتا ہے۔ 1903 میں بھی اس نے محل میں ایک بغاوت کی اور سربیا کے پرانے بادشاہ کو قتل کر دیا جو کہ آسٹریا سے دوستی کا خواہاں تھا۔ انہوں نے ایک نئے بادشاہ کو نامزد کیا لیکن باقی دنیا کے ممالک اس پیش رفت سے پریشان تھے۔ 1914 کی بہار میں پرنس بلغراد میں موجود دوستوں سے انقلاب کی باتیں کر رہا تھا جہاں اسے معلوم ہوا کہ فرڈینینڈ جون میں سراویو آنے والا ہے۔ یہ ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا اور ان کی خوش قسمتی کہ ان کا یہ منصوبہ دم تریویچ کو معلوم ہو گیا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ فرڈینینڈ سربیا کو ہتھیانا چاہتا ہے اور جنگی مشقوں کا صرف بہانہ ہے، اس لیے اس نے پرنس کا منصوبہ معلوم ہونے کے باوجود اسے نہیں روکا۔ فرڈینینڈ کے بادشاہ بننے کی تیاریاں جاری تھیں یہاں تک کہ اس کا سرکاری پورٹریٹ بھی بن گیا۔ وہ خیالات میں بالکل الگ تھا اور امن کی بات کرتا تھا، تبدیلی کا خوگر تھا اور کسی بھی طرح بلکان میں جنگ کا مخالف تھا۔
प्रिंस सर्ब 6 बम और पिस्तौलों से लैस अपने 6 साथियों के साथ सराइवो में मौजूद था, जहां फर्डिनेंड भी 25 जून को पहुंच गया। उन्होंने 3 दिन बाद हमला करने का मंसूबा बनाया जब वो रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल जाने वाला था। फर्डिनेंड ने तारीख चुनने में गलती की थी क्योंकि 3 दिन बाद सर्बियन कौमी दिन था और सराइव झंडों से लदा हुआ था। ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर ने उन्हें कहा भी कि यह मौका मुनासिब नहीं, लेकिन इसकी बात को हंसी में उड़ा दिया गया। वार्निंग के बाद भी सिक्योरिटी हल्की थी और सिर्फ पुलिस वाले मौजूद थे। शाही कार नहायत ही सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। पुल पर मौजूद एक साजिशी ने उन पर बम फेंका, मगर वो कार से लगकर पीछे को गया जहां कुछ अफसर जख्मी हुए। फर्डिनेंड हवास बख्ता नहीं था। उसने कहा, मुझे मालूम था कि कभी ऐसा होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ा, मगर मेयर को इतना ज़रूर कहा कि मैं यहाँ अमन की बात करने आया हूँ और यहाँ मुझ पर हमला हो रहा है। उसने भी मंसूबा नाकामी से 2-4 हो चुका था। प्रिंस नाकाम होकर घर की तरफ लौट रहा था कि वहाँ कोने पर एक दुकान से सैंडविच लेने रुका। सरकारी सिक्योरिटी अब हाई अलर्ट थी। इसी नुक्कड़ पर उसकी किस्मत बदली जब ड्राइवर ने एक गलत मोड़ मुड़ा और सीधा उस तरफ चला गया जहाँ प्रिंस मौजूद था। वो इसके बिल्कुल सामने आ गया और पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। फ्रांस फर्डिनेंड और इसकी बीवी सोफी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते ही में दम तोड़ गई, लेकिन किसे मालूम था कि पिस्तौल से चली ये गोली पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।